السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم اور سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے امور کابینہ کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد کی موجودگی میں کل دوحہ کارنش پر عید فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ کے ایڈورٹائزمنٹ ٹور کا آغاز کل جمعرات کے روز سے کیا جا رہا ہے، اور قطر پریس کی آزادی میں خلیج میں پہلے نمبر پر ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے پریس فریڈم سے متعلق سن 2022 کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الفطر کے موقع پر برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی اور برادر ملک سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے امور کابینہ جناب فہد بن محمود آل سعید کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی اور ان کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ قطر میں ان دنوں خوشیوں اور مسرتوں کی انتہائی مسرور کن فضاؤں میں پوری کورونا کی پابندیاں نہیں ہیں، اور سب لوگ کھل کر عید منا رہے ہیں، اور قطر میں بڑے اور چھوٹے سبھی مل کر عید کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ قطر ٹورزم نے کل کارنش روڈ پر عید فیسٹیول کا آغاز کر دیا، اور توقع یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس فیسٹیول میں شرکت کرتے ہوئے ملک میں سیاحت اور انٹرنل ٹورزم کو فروغ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس فیسٹیول کی ایک اہم بات بلون پریڈ ہے، جو اس علاقے میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے انٹرٹینمنٹ شوز ہیں جو فیملی کے ہر عمر کے افراد کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ وزارت داخلہ کے متعلقہ حلقوں کے اعلان کے مطابق آج سے کارنش روڈ تمام ٹریفک کے لیے بند ہے، اور کل جمعرات کی نصف شب تک یہ روڈ بند رہے گی تاکہ لوگ اس علاقے میں پیدل گھوم پھر کر عید فیسٹیول سے مستفید ہو سکیں۔ خوشی و مسرت اور سرور کی بہترین فضاؤں میں اہل قطر کی مجالس میں عید الفطر کی مبارکباد کے لیے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور کل بھی درجنوں شہریوں اور مقیم باشندوں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں جا کر عید کی مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہا کہ مسلسل 2 سالوں کی پابندیوں کے بعد اب اہل قطر کی مجالس کے دروازے پھر سے کھل گئے ہیں، اور لوگ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ہاں جا کر انہیں عید الفطر کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ قطر میں عید کی پرمسرت فضاؤں کے بعد عربی اور اسلامی ملکوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ عربی اور اسلامی امت کے مشکل حالات اور بے شمار اور سنگین مسائل کے باوجود بھی لوگ ایک دینی فریضے کی تکمیل کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید منا رہے ہیں، اور سب لوگوں کی کوشش ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں عید منانے کی کوشش کرتا رہے، تاکہ خوشی و مسرت کا ذخیرہ جمع کر کے مشکلات و مصائب پر قابو پانے کا حوصلہ اور جذبہ زندہ رکھ سکے۔ روزوں اور قیام کے 1 ماہ کے بعد عربی اور اسلامی ملکوں کے مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں، اور بالعموم سبھی ملکوں میں یہ رواج ہے کہ فیملیز جمع ہوتی ہیں، نئے لباس زیب تن کیے جاتے ہیں، اور بچوں کو عیدی دی جاتی ہے۔ کئی ملکوں میں یہ رواج ہے کہ لوگ عید پر ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور مبارکباد دینے کے بعد
قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور وفات پا جانے والے اپنے اعزاء اور اقربا کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ غزہ کے مسلمان ایک طویل عرصے سے حصار اور ناکہ بندی کے شکار ہیں اور انتہائی سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عید کے موقع پر ان کی بھی کوشش ہے کہ عید منانے کی ایک زمانے سے چلی آ رہی روایات کے مطابق اپنے محدود وسائل کے ساتھ ہی تقریبات کا اہتمام کرتے رہیں۔ تیونس میں ایک خوبصورت رسم یہ ہے جسے حق نمک کہا جاتا ہے۔ حق نمک نامی اس رسم میں ہوتا یہ ہے کہ شوہر عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آتا ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو سونے یا چاندی کا کوئی نہ کوئی زیور بطور تحفہ پیش کرتا ہے کہ اس کی شریک حیات نے پورا مہینہ بہت اہتمام کے ساتھ شوہر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سحری اور افطار کے کھانے اور مشروبات تیار کیے تھے، تو نیکی کا بدلہ نیکی اور اس پورے مہینے کی محنت کا بدلہ بیوی کا پسندیدہ زیور، اور سونے اور چاندی سے کے زیور تو جتنے بھی ہوں خواتین کو کبھی وزنی نہیں لگتے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اس سال کی عید کی خوشیاں دکھ اور درد کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں کہ وہاں امن و امان کا فقدان ہے اور قابض حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کو سیکیورٹی فورسز کے گھیرے میں دے دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ جمعے تک سیکیورٹی کی یہ شدید پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ قابض فورسز نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، مغربی کنارے کی گزرگاہیں بند کر دی گئی ہیں اور اسی طرح غزہ کی پٹی کے ساتھ ملنے والے راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ بیت حانون کا مقام ہو یا کہ کرم ابو سالم کا، لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور مقبوضہ القدس کی کشیدگی تو سب کو معلوم ہی ہے کہ وہاں اس رمضان میں کتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب اس وقت وہاں کے مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدت تک مسجد اقصی میں موجود رہیں تاکہ قابض یہودی فورسز کی خطرناک سازشوں اور منصوبوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان میں وہ یہودی آباد کاروں کو مسجد کے اندر لے آتے ہیں اور یہودی آباد کاروں کے یہ ریوڑ نمازیوں کے خلاف جارحیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اب عید کی فضاؤں سے ایک اور خوش کن اور منفرد ایونٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا آغاز کل جمعرات کے روز سے کیا جائے گا اور اس میں اصل ورلڈ کپ کی ایڈورٹائزمنٹ کا ٹور کرایا جائے گا۔ اس ایونٹ کا سلوگن ہے آؤ سیلیبریٹ کریں، لیٹ اس سیلیبریٹ، کہ اب ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے آغاز کو تقریباً 6 ماہ باقی رہ گئے ہیں، تو کل جمعرات کے روز سے شروع ہونے والا یہ ورلڈ کپ ٹور 10 مئی تک جاری رکھا جائے گا۔ اس کے لیے منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ فٹ بال کے میچوں کی فضا بنانے کے لیے قطری پرچم کے رنگوں کے لباس پہنیں، انہی رنگوں سے چہروں پر پینٹنگ کریں اور اسی طرح نعرے لگائیں جس طرح کی آوازیں بالعموم میچ کے دوران اسٹیڈیم میں بلند ہوا کرتی ہیں، تاکہ اس ٹور کے دوران میچ اور مقابلے کی فضا بنی رہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے فٹ بال ورلڈ کپ کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو نے قطر میں لیبر کے قوانین میں کی گئی ترامیم کی تعریف کی ہے، جن میں لیبر کی کم سے کم اجرت کے تعین اور لیبر کے حقوق کے فروغ کے لیے کی جانے والی ترامیم شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر میں کام کرنے والی لیبر اپنے سنجیدہ کام پر عزت اور فخر کے جذبات محسوس کرتی ہے اور اس پر ہم بھی فخر کرتے ہیں۔
قطر کی ایک نئی اچیومنٹ میں سن 2022 کے دوران صحافت اور پریس کی آزادی کے لحاظ سے قطر پورے خلیج میں پہلی، عربی سطح پر چوتھی اور عالمی سطح پر 119ویں پوزیشن پر آیا ہے۔ کل ملکوں کی تعداد 180 ہے۔ پریس کی آزادی کا عالمی دن ہر سال 3 مئی کو منایا جاتا ہے اور اس سال 3 مئی کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ کا عنوان رکھا گیا ہے دی نیو ایرا آف پولرائزیشن۔ اس تنظیم نے اپنی اس رپورٹ کی تیاری میں عالمی سطح پر صحافت کی آزادی سے متعلق متعدد بنیادی عوامل کو پیش نظر رکھا ہے۔ ان میں ہر ملک کا سیاسی، معاشی، سماجی اور کلچرل یا ثقافتی پس منظر اور صحافیوں کے کام کا قانونی فریم بطور خاص پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ اس سال مزید 12 ممالک ریڈ زون میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں کے صحافی انتہائی ناگفتبے، برے اور ابتر حالات میں کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کچھ تنبیہیں بھی کی گئی ہیں۔ ان میں لوگوں کو گمراہ کرنے اور صحافتی کام یا پریس پر ڈکٹیٹروں کا قبضہ شامل ہے۔ عالمی سطح پر پریس کی آزادی کی رینکنگ میں پہلی 5 پوزیشنوں پر آنے والے ملکوں کے نام ہیں: ناروے پہلے نمبر پر آیا ہے، دوسرے نمبر پر ڈنمارک ہے، پھر سویڈن نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ اسٹونیا چوتھے اور فن لینڈ 5ویں نمبر پر ہے۔ انگلینڈ عالمی سطح پر 24ویں نمبر پر ہے اور امریکہ 42ویں نمبر پر آیا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے عراقی وزیر اعظم اور سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے امور کابینہ کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد کی موجودگی میں کل دوحہ کورنش پر عید فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ کے ایڈورٹائزمنٹ ٹور کا آغاز کل جمعرات کے روز سے کیا جا رہا ہے اور قطر پریس کی آزادی میں خلیج میں پہلے نمبر پر ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے پریس فریڈم سے متعلق سن 2022 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔